بس بہت ہو گیا، اب ایک لمحہ بھی میرے سامنے مت آنا۔ عابد کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ اریحا کے قدم وہی جم گئے۔ جس عورت سے مجھے اولاد نہ ملے اس کی خوبصورتی میرے کس کام کی؟ دنیا بھر کے طعنے میں سنتا ہوں، ماں کے سوالوں کا سامنا کرتا ہوں، اور تمہوں کے 4 سال میں بھی مجھے باپ نہ بنا سکی۔ وہ نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بوجھ کھڑا ہو۔ میں تھک چکا ہوں اب ماں کے سامنے دوسری شادی سے انکار کرتے کرتے۔ بتاؤ کیا رکھا ہے تمہارے وجود میں؟ اگر ایک اولاد بھی نہ دے سکی تو ایسی خوبصورتی پر لعنت ہی بنتی ہے۔ اریحا ابھی کچن سے برتن رکھ کے آئی تھی، ہاتھوں میں نمی تھی اور آنکھوں میں حیرت۔ وہ پلک چپکائے بغیر اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی، جس کا غصہ آج قابو سے باہر تھا۔ اس غصے کے پیچھے نسرین بیگم کے الفاظ تھے جو ابھی ابھی اس کے کانوں میں زہر گھول چکی تھی۔ وہ اپنی بھانجی کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اریحا کا یہاں رہنا ضروری نہیں تھا۔ عابد نے اس کا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیلنے لگا۔ عابد، خدا کے لیے چھوڑ دے مجھے۔ اریحا کی آواز لرز گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ بس ایک بار میرا علاج کروا کر دیکھ لے، شاید اللہ ہم پر رحم کر لے۔ عابد نے تلخی سے ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اور تیرے باپ نے کون سا مجھے دولت کے انبار دے دیے تھے کہ میں تیرا علاج کرواتا پھروں؟ میں اتنا نادان نہیں کہ پیسہ اس جگہ لگاؤ جہاں مجھے پہلے ہی معلوم ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں نے سوچ لیا ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اماں نے میرے لیے دوسری لڑکی پسند کر لی ہے، دیکھنا اس کے قدم رکھتے ہی میں صاحب اولاد بن جاؤں گا۔ اس کے لہجے کی حقارت نے اریحا کے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی۔ 4 سال پہلے وہ اسی شخص کے ساتھ نئی زندگی کے خواب لے کر اس گھر میں آئی تھی، مگر اس گھر کو صبر نہیں تھا۔ اولاد کی جلدی نے اس کی ہر خوشی نگل لی تھی۔ ان 4 برسوں میں وہ کتنی بار خاموشی سے ڈاکٹر کے دروازے کٹکھٹا چکی تھی، کتنی امیدیں بھان کر لوٹی تھی، مگر ہر بار خالی ہاتھ۔ وہ آج بھی ماں بننے کی نعمت سے محروم تھی اور آج یہی محرومی اس کا جرم بن چکی تھی۔ نسرین بیگم کا ایک ہی حکم تھا، طلاق دو تبھی دوسری شادی ہوگی، اور آج عابد وہی فیصلہ لے کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اریحا، طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 لفظ اریحا کو پتھر کا بت بنا گئی۔ وہ بالکل ساکت کڑی اس چہرے کو دیکھتی رہی جس میں کبھی اس نے اپنا مستقبل تلاش کیا تھا۔ اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ عابد نے کبھی اس سے محبت نہیں کی۔ یہ رشتہ یا تو معاشرے کے دباؤ پر چل رہا تھا یا پھر اس کی خوبصورتی کے سہارے، جس پر وہ ہمیشہ شک بھی کرتا تھا۔ عابد جہاں بھی جاتا اریحا کو اپنے ساتھ رکھتا، مگر اس کے ساتھ میں تحفظ کم اور نگرانی زیادہ ہوتی۔ کسی شادی یا دعوت میں وہ اگر ذرا سنور کر آ جاتی تو عابد کی نظریں اس کا پیچھا کرتی، جیسے ہر مسکراہٹ پر حساب رکھا جا رہا ہو۔ اسے بار بار دیکھتا رہتا کہ وہ کسی اجنبی سے ہنس کر تو بات نہیں کر رہی یا کسی نظر سے نظر تو نہیں مل گئی۔ اور اگر کبھی وہ چھت پر کپڑے سکھانے چلی جاتی تو عابد کے لہجے میں فوراً زہر گھل جاتا، ضرور محلے بھر کو اپنا حسن دکھا کر آئی ہوگی۔ اریحا اس کے جملوں پر ٹوٹ جاتی، آنکھیں بھر آتی اور لب کپ کپانے لگتے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں عابد؟ کیا آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں؟ وہ روتے ہوئے پوچھتی، مگر جواب میں اسے صرف خاموشی یا شک کی ایک اور دیوار ملتی۔ وہ اس شک کے بوجھ تلے بارہا آنسو بہا چکی تھی۔ عابد 27 برس کا سانولا سا مرد تھا اور اریحا کی شادی محض 19 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ اب 4 سال گزر چکے تھے مگر وہ اب بھی ویسی ہی تھی، دبلا پتلا سا وجود، معصوم چہرہ اور ایسی سادگی کہ دیکھنے والا یقین ہی نہ کرے وہ شادی شدہ ہے۔ وہ اپنا خاص خیال بھی نہیں رکھتی تھی، پھر بھی اس کی معصومیت اور حسن خود بخود نمایاں ہو جاتا۔ ابتدا میں عابد خود حیران رہ گیا تھا کہ اس جیسے بھاری جسامت اور کردرے رنگت والے آدمی کے نصیب میں اتنی نازک اور حسین بیوی کیسے آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر الجھ سا گیا تھا۔ اسی حیرت نے جلد ہی خوف کی شکل اختیار کر لی اور خوف نے شک کو جنم دیا۔
شروع کے دنوں میں وہ اریحا کو کمرے سے باہر نکلنے تک نہیں دیتا تھا اور وہ اس قید میں گھبرا کر سمٹتی چلی گئی۔ نسرین بیگم سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی خوبصورت بیوی کے سحر میں جگڑتا جا رہا ہے، اور یہی بات ان کے دل میں کاٹنے کی طرح چبھنے لگی۔ وہ منظر انہیں قبول نہیں تھا۔ ایک دن عابد اریحا کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ اریحا کے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھے تھے اور کمرے میں خاموشی کا سکون تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ نسرین بیگم کی دھاڑ دھاڑ آواز کے ساتھ ہی اریحا شرم سے سرخ ہو گئی اور عابد چنچلا کر اٹھ بیٹھا۔ اماں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یوں کوئی دروازہ کھولتا ہے؟ نسرین کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب ماں کو بھی سکھائے گا کہ ایسے آنا ہے؟ وہ کڑکی۔ میں تجھے اس لیے نہیں بیاہ کر لائی کہ تو ہر وقت میرے بیٹے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہے۔ جا کام کاج بھی کرنا، ہاتھ پاؤں چلا رہے۔ میں تجھے بیٹھے بیٹھے ناز اٹھوانے نہیں لائی۔ اریحا نے لب بھینچ لیے۔ وہ کب سے عابد سے منت کر رہی تھی کہ اسے ذرا باہر جانے دے، سانس لینے دے، مگر وہ ایک لمحے کو بھی اس کا سایہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ چلو بنو رانی، جا کر کچن سنبھالو۔ نسرین نے طنزیہ نظر سے اسے گھورا اور ہاتھ کے اشارے سے کچن کی طرف بھیج دیا۔ میں تجھے صرف بیٹے کے بستر کی زینت بنانے نہیں لائی۔ اریحا نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں آنسوؤں کو برتنوں کی کھنک میں چھپانا اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ نسرین بیگم کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا تھا۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ شاید حد سے زیادہ خوبصورت بہو لا کر انہوں نے خود ہی اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر لیا ہے۔ ان کا بیٹا جو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اب ہر وقت بیوی کے گرد منڈلاتا رہتا۔ بہنیں اگرچہ شادی شدہ تھی، مگر پہلے عابد ان سے جڑا رہتا تھا، ان کی بات سنتا، ان کا خیال رکھتا۔ شادی کے بعد وہ سب پیچھے رہ گیا تھا اور اس کے ساتھ باقی باتوں کی اہمیت بھی کم ہونے لگی تھی۔ یہی احساس نسرین کے دل میں سانپ بن کر کنڈلی مار گیا، اور پھر وہ نہ وقت دیکھتی نہ موقع، اریحا کو نیچا دکھانے سے باز نہ آتی۔ دوسری طرف عابد اریحا کے حسن میں پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ شاید اس کی وجہ اس کی خاموش طبیعت تھی، یا پھر وہ معصومیت جو عمر سے پہلے ہی اس کے چہرے پہ ٹھہر گئی تھی۔ شادی کے بعد اریحا جیسے اور نکھر گئی تھی، کچھ کم عمری کا بھولا پن، کچھ سادگی کی چمک، اور کچھ وہ خاموش برداشت جو آہستہ آہستہ عابد کے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ مگر اریحا اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ پورا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہتی، کبھی ایک نند آ جاتی، کبھی دوسری۔ وہ لمحہ بھر کو بھی سستا نہ پاتی، بس نوکروں کی طرح کام پر کام کرتی رہتی۔ رات گئی جب 11 یا 12 بجے بستر پر گرتی، تب بھی اسے سکون نصیب نہ ہوتا۔ عابد اس کے گرد آ بیٹھتا، مسکراتے ہوئے کہتا، چلو سب کو خوش کر دیا، اب مجھے بھی خوش کر دو میری جان۔ وہ تکن سے چور منت سماجت پر اتر آتی، عابد پلیز، آج بہت تھک گئی ہو، چھوڑ دے خدا کے لیے۔ مگر وہ اس کی ایک نہ سنتا، اور یہی بات اریحا کے دل کو سب سے زیادہ زخمی کرتی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، مگر شادی کو 1 سال ہوا تو حالات بدلنے لگے۔ اب تانے کل کے دیے جانے لگے۔ نندے اور ساس جیسے کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ چھوٹی نند جس کی شادی اریحا کے چند مہینے بعد ہی ہوئی تھی، حاملہ ہو گئی تو باتیں اور تیز ہو گئی۔ دیکھ لو 4 مہینے میں خوشخبری آ گئی۔ بڑی نند طنز کرتی اور نسرین بیگم فوراً اس میں شامل ہو جاتی، ہم تو اسے اس لیے لائے تھے کہ گھر میں رونق آئے گی، آخر کو میرا بیٹا ہے اکلوتا، کتنا شوق تھا مجھے اس کا بچہ دیکھنے کا، مگر یہ صرف اپنی خوبصورتی دکھانے آئی ہے، کیا کرے ہم اس حسن کا، شو پیس بنا کے رکھے۔ اریحا ان باتوں کو سنتی رہتی، زبان بند، دل زخمی۔ شام کو جیسے ہی عابد دفتر سے واپس آتا، وہ ٹوٹ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی۔ آج بھی اماں نے بہت سنایا، آپ کی بہنوں نے بھی، پلیز مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ عابد ویسے ہی اس کے سحر میں مبتلا تھا، اس کی ہر بات مان لیتا۔ جس دن وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا، نسرین بیگم فوراً بول اٹھی، اوہو، لگتا ہے بہو کوئی خوشخبری دینے والی ہے۔ عابد کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ کوئی خوشخبری نہیں ہے اماں، خوشخبری حاصل کرنے کے لیے ہی تو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ آپ کے تانوں سے تنگ آ کر ضد کر رہی ہے کہ علاج کرواؤ۔ یہ سن کر نسرین بیگم آگ بگولا ہو گئی۔
اچھا تو اب اپنی پوری تنخواہ اس کے علاج پہ اڑائے گا؟ اریحا کالی چادر میں لپٹی سہمے ہوئی ایک طرف کھڑی تھی۔ نسرین بیگم نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور زہرآلود لہجے میں کہا، چاہے جتنا علاج کروا لو یہ بانجھ تجھے اولاد نہیں دے سکتی۔ اریحا ساکت رہ گئی۔ یہ پہلا دن تھا جب اس کے کانوں میں بے اولادی کا طعنہ اس قدر بے رحمی سے گونجا، اور وہ جان گئی کہ اس گھر میں اس کے لیے اب آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عابد نے اریحا کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک کے بعد ایک ڈاکٹر، دعائیں، دوائی، سب کچھ آزما گیا، مگر ہر بار نتیجہ وہی رہا۔ امید جاگتی اور خاموشی سے مر جاتی۔ لوگوں کی باتیں عابد کے کانوں میں تیر بن کر اترتی۔ کوئی کہتا قصور عورت کا نہیں، کہیں مرد میں ہی کمی نہ ہو۔ یہ سن کر اس کے اندر شرمندگی کی آگ بھڑک اٹھتی اور وہ اسی آگ میں اریحا کو جھونک دیتا۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے اولاد دے کر دکھاؤ۔ یہ جملہ اس کا روز کا مطالبہ بن گیا تھا۔ وہ دن رات اریحا کو بستر میں ذلیل کرتا، جیسے ماں بننے کی خواہش نہیں بلکہ کوئی سزا نافذ کر رہا ہو۔ اریحا تھک چکی تھی۔ اس کے جسم میں ہر وقت درد رہتا اور کمزوری یوں اس پر سوار رہتی جیسے سایہ۔ ایک دن وہ ہمت جمع کر کے ڈرتے ڈرتے بولی، آپ کو یاد ہے نا، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ پھر بھی آپ مجھے ہر وقت یہ کیوں جتاتے رہتے ہیں کہ میں بے اولاد ہوں؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ عابد کا ہاتھ اٹھا، تپڑ کی گونج کمرے میں پھیل گئی۔ تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ کمی میرے اندر ہے؟ اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج اگر یہ بات زبان سے نکلی ہے تو یاد رکھ، دوبارہ کہی تو 3 لفظ کہہ کر اسی لمحے اس گھر سے نکال دوں گا۔ اریحا ساکت رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز گم ہو چکی تھی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی اس کی چھوٹی نند سب سن چکی تھی۔ وہ خوشی سے چمک اٹھی، دوڑ کر ماں کے پاس پہنچی۔ اماں، آج تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، عابد بھائی نے مرد ہونے کا ثبوت دے دیا، اریحا کو تھپڑ مارا ہے۔ یہ سن کر دونوں نندیں کھلکھلا اٹھی اور نسرین بیگم پان چباتے ہوئے مطمئن ہو گئی، جیسے کوئی فتح حاصل ہو گئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد جان بوجھ کر آواز لگائی گئی، بہو رانی ادھر آؤ، چائے بناؤ، شام ہونے کو آئی ہے، کچھ ہوش بھی ہے یا نہیں؟ اریحا کمرے سے باہر نکلی تو اس کے گال پر تپڑ کا سرخ نشان ابھی تازہ تھا۔ اس نے دوپٹہ کھینچ کر چھپانے کی ناکام کوشش کی اور سر جھکائے کچن میں چلی گئی۔ آنسو چولہے کی آنچ میں جلتی رہی اور وہ روتے ہوئے کام کرتی رہی۔ وہ کس کے پاس جاتی؟ میکے کی طرف کوئی سہارا نہ تھا، ماں بیماریوں میں گھری رہتی۔ ایک بھائی تھا جو اپنی بیوی کے اشاروں پر چلتا تھا، اور وہ عورت زبان کی ایسی تیز کہ اریحا وہاں بھی پناہ نہ پا سکتی، سو وہ یہی اپنے آنسو پی جانے لگی۔ پھر یہ سب معمول بن گیا۔ ہر وقت ساس اور نند عابد کے کان بھر تھی، تیری بیوی بانجھ ہے، تجھے اولاد نہیں دے سکتی، دوسری شادی کے بغیر چارہ نہیں۔ عابد سارا غصہ اریحا پر اتارتا، کبھی اسے لفظوں سے توڑ دیتا، کبھی سب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا۔ اس کے لیے یہ سب اب کوئی بڑی بات نہ تھی۔ محبت کہیں بہت دور جا کر سو چکی تھی۔ ایک دن چھوٹی نند نے نمک چھڑکنے میں بھی دیر نہ کی، بھائی، ہمارے محلے میں بھی ایک لڑکی ہے، 3 سال ہو گئے بچے نہیں ہوئے، لوگ کہتے ہیں جان بوجھ کر نہیں چاہتی، کئی مردوں کو اپنے حسن کی جال میں پنسا رکھا ہے۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ یہ باتیں تھی یا پہلے سے بھرا ہوا غصہ؟ کچھ سمجھ نہ آیا۔ عابد تیزی سے اٹھا اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عابد کے بدلتے ہوئے رویے نے اریحا کو اندر ہی اندر خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ کسی طرح وہ اس سے ناراض نہ ہو، کسی طرح گھر کا سکون چھوٹنے سے بچ جائے۔ اسی سوچ میں اس دن اس نے ہلکا سا سنگار کر لیا، آنکھوں میں بس ذرا سی چمک، ہونٹوں پر نرم سی لپسٹک اور کلائیوں میں لال چوڑیاں جو اس کے گھورے ہاتھوں پر اور بھی نمایاں لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے جس کی زندگی دکھ اور خوف کے حصار میں قید ہو چکی ہے۔ دروازہ کھلا اور عابد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر اریحا پر پڑتے ہی چہرہ سخت ہو گیا۔ اتنا بناؤ سنگار کس کے لیے؟ اس کا لہجہ شکوک سے بھرا ہوا تھا۔ اریحا نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ آپ کے لیے عابد، اور کس کے لیے میں تیار ہوگی؟ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔
مجھے تمہارا یوں تیار ہونا پسند نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک اس کے ہونٹوں پر ہاتھ مارا، لپسٹک زور سے مس لی اور اگلے ہی لمحے ہونٹ پٹ گئے، خون کی باریک لکیر ابھر آئی۔ اریحا ششدر رہ گئی، سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ عابد نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے صاف کیا، جیسے کوئی چیز مٹانا چاہتا ہو۔ آئندہ تمہیں اتنا بنا سنور کر نہیں دیکھوں گا۔ تم جان بوجھ کر مجھے اولاد نہیں دینا چاہتی ہو سکتا ہے محلے میں تم نے کوئی اور سہارا ڈھونڈ لیا ہو۔ اریحا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ اپنی قسمت پر روئے یا پاگلوں کی طرح ہنس دے۔ اس گھر میں رہتے رہتے وہ خود کو آہستہ آہستہ ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کی عقل اور حوصلہ دونوں آزمائش میں ہو۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور اب ساس اور نندوں کے جملے روز کا معمول بن گئے تھے۔ اس بانجھ کو نکال باہر کرو، طلاق دے کر فارغ ہو جاؤ، ہم تیری دوسری شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ تیری خالہ بھی راضی ہے، میں نے نائلہ سے بات کر لی ہے۔ نائلہ کا نام سنتے ہی عابد کے دل میں ایک عجیب سی خوشی جاگ اٹھی۔ وہ پہلے ہی طلاق یافتہ تھی مگر اس کے کوئی بچے نہ تھے، 1 سال کی شادی کے بعد الگ ہو چکی تھی اور یہی بات عابد کو مناسب لگنے لگی تھی۔ کیا رکھا ہے اب اس عورت میں، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ جب یہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی تو اسے ساتھ رکھنے کا فائدہ ہی کیا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک دن بہانہ بنایا اور وہ فیصلہ سنا دیا جس کا اریحا کو مدت سے ڈر تھا۔ ایک لمحے میں اس کا گھر، اس کا مان، اس کی پہچان سب چھن گیا۔ عابد نے اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیا۔ اریحا نے اس گھر کی دیواروں میں اپنی جوانی، اپنی محنت اور اپنی دعائیں سمو دی تھی۔ وہ دل و جان سے خدمت کرتی رہی، بس یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح عابد اور اس کا خاندان اس سے راضی رہے، اسے اپنائے رکھے، مگر اس کی ہر کوشش، ہر قربانی بے معنی ثابت ہوئی۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلی تو نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ لبوں پر چیخ، وہ بالکل ساکھ تھی، جیسے جذبات نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں نہیں بلکہ کسی ڈراؤنے خواب میں چل رہی ہو، وہ چاہ کر بھی جاگ نہ پا رہی ہو۔ لب بھینچے، آنسو ضبط کیے، اس نے اپنے چند سے کپڑے ایک پرانے بیگ میں ڈالے اور بنا پلٹے گھر سے نکل آئی۔ ہاتھ خالی تھے، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ رات کی خاموش سڑک پر وہ تکی ہاری پیدل چلی جا رہی تھی کہ ایک بوڑھے رکشے والے کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے بنا کچھ پوچھے رکشہ روکا اور اسے بٹھا لیا۔ شاید آنکھوں میں بسی ویرانی سب کہہ گئی تھی۔ مائی کے گھر پہنچی تو ماں کو دیکھتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ماں کے گلے لگ کر اس طرح روئی جیسے بھرسوں کا دکھ ایک ہی لمحے میں بہہ نکلا ہو، مگر اس کے رونے کی آواز کے ساتھ ہی بابی کے طنز بھی گونجنے لگے۔ لو بھائی، نیا ڈرامہ شروع، پہلے ہی تمہاری ماں کافی تھی، اب یہ طلاق یافتہ بھی آ ٹپکی۔ وہ جملے نہیں تھے، خنجر تھے جو سیدھا اس کے دل میں اترتے چلے گئے۔ یہ گھر اس کے لیے پناہ نہیں سزا بن گیا۔ اسے لگتا تھا جیسے مر جانا ہی واحد راستہ ہے، مگر شاید مرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں کی بیماری نے اسے باندھ رکھا تھا، وہ دن رات اس کی خدمت میں لگی رہتی۔ پھر ایک دن ماں نے ایسی آنکھیں بند کی کہ دوبارہ کھول ہی نہ سکی۔ اس لمحے اریحا کو یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا خالی ہو گئی ہو اور وہ اس ہجوم میں بھی بالکل اکیلی رہ گئی ہو۔ اب تو حالات اور بھی سخت ہو گئے۔ بابی اسے نوالے کو ترساتی اور گھر بھر کا کام اس کے سر ڈال دیتی۔ ایک دن شدید گرمی میں برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر اس نے سوچا پہلے نہا لوں پھر واپس آ کر سب سمیٹ لوں گی۔ جیسے ہی کچن سے نکلی بابی نے آواز دی، کہاں چل دی ملکہ عالیہ؟ پہلے برتن دھو پھر جانا۔ لہجہ ایسا تھا جیسے وہ بہن نہیں نوکرانی ہو۔ بابی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، 5 منٹ میں نہا کر آتی ہوں، پھر سب دھو دوں گی۔ وہ نرمی سے بولی اور بات ختم سمجھی، مگر غصے میں بھری بابی نے خود برتن دھونے شروع کر دیے کیونکہ شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ شوہر آتے ہی شکایتوں کا سیلاب آ گیا۔ دیکھ لو اپنی بہن کو، میں نے کام کہا تو صاف انکار کر دیا، میں بچوں کو بھی سنبھالوں، گھر بھی دیکھوں اور یہ مفت کی روٹیاں توڑے۔ اریحا حیران رہ گئی، بھابی آپ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو بس نہا کر آنے کی بات کی تھی۔ مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ بابی رونے لگی اور بھائی نے سچ جانے بغیر اس کے منہ پر 2 زوردار تپڑ جڑ دیے۔ وہ زمین پر گری، کانوں میں شور، آنکھوں میں اندھیرا، ہاتھ کانپتے ہوئے اس نے اپنے گال کو چھوا
اور سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا، وہی بھائی جس کے در پر وہ مجبوری میں آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہر دن ایک نیا زخم لے کر آتا تھا۔ وہ جیتی بھی تھی اور روز مر بھی جاتی تھی، مگر اگلی صبح پھر آنکھ کھول لیتی تھی۔ زندگی اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی اور موت حیرت انگیز طور پر آسان لگنے لگی تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ کبھی حالات بدلیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر اندھیری رات کے بعد سحر بھی ہوتی ہے، ہر دکھ کے بعد راحت اور ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ لکھی ہوتی ہے۔ اریحا اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ بہت جلد اس کی زندگی میں آسانی دستک دینے والی ہے۔ کسی نے فائزہ بھابھی کے کان بھر دیے تھے کہ نند کو کام پر لگا دیا جائے تو گھر پر بوجھ بھی کم ہوگا اور کچھ آمدنی بھی ہو جائے گی۔ اسی سوچ کے زیر اثر ایک دن وہ زاہد کے سامنے بول پڑی، آخر کب تک تم اپنی بہن کا خرچہ اٹھاتے رہو گے؟ بہتر ہے نوکری کرے، کم از کم اپنا خرچ تو خود نکالے۔ آگے اس کی شادی بھی کرنی ہے، کیا ساری عمر اسے گھر میں بٹھا کر پالنے کا ارادہ ہے؟ پہلے تو زاہد نے صاف انکار کر دیا، مگر فائزہ نے باتوں میں ایسا زہر گھولا کہ اس کا دل بدلنے لگا۔ آخرکار اس نے بے دلی سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر نوکری کرنی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسی دن محلے میں کام کرنے والی زرینہ وہاں آ پہنچی۔ اس نے موقع دیکھتے ہی کہا، فائزہ تم نند کے لیے کام ڈھونڈ رہی تھی نا؟ میں جس بنگلہ سوسائٹی میں کام کرتی ہوں وہاں ایک اور بنگلے میں ملازمہ کی ضرورت ہے۔ وہاں کی نوکرانی نے مجھے بتایا ہے، اگر کہو تو میں تمہاری نند کو ساتھ لے جاؤں، شاید اسے وہی کام مل جائے، مالک بھی اچھے ہے اور نوکری بھی ٹھیک ہے۔ یہ سن کر فائزہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، 4 پیسے آ جائیں گے، آج کل 4 بچوں کا خرچ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں۔ میرا بیچارہ شوہر کب تک سب کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ کہتے ہوئے اس کی نظریں حقارت سے ریحا پر جم گئی۔ جب سے بھائی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ جیسے بولنا ہی بھول گئی تھی، خاموش گونگی سی، بس کام کرتی رہتی۔ بھابھی جو چاہتی کہہ لیتی، مگر اریحا ایک لفظ زبان پر نہ لاتی۔ بے رنگ چہرہ، خالی آنکھیں، زندگی اس کے لیے کسی طویل آزمائش سے کم نہ تھی۔ اچانک فائزہ نے طنزیہ انداز میں کہا، کل زرینہ خالہ کے ساتھ چلی جانا، کیا پتہ تجھے ہی نوکری مل جائے اور قسمت جاگ اٹھے۔ اریحا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر فائزہ جنجلا کر بڑبڑائی، نخرے دیکھو مہارانی کے، منہ سے سیدھا جواب دینا بھی گوارا نہیں، نہ جانے کون سا شہزادہ آئے گا اسے لینے کے لیے۔ اریحا خاموشی سے اپنے آنسو اندر ہی پی جاتی رہی۔ اگلے دن وہ زرینہ خالہ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک وسیع اور خوبصورت بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ زرینہ نے اندر جا کر آواز دی، السلام علیکم بیگم صاحبہ، آپ نے نگینہ کو بتایا تھا نا کہ آپ کو ملازمہ چاہیے؟ یہ لڑکی ہے، بہت محنتی ہے، ہر کام جانتی ہے اور بچوں کو تو ایسے سنبھالے گی کہ آپ حیران رہ جائے گی۔ سونیا بیگم نے سامنے کھڑی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ سر جھکائے خاموش نظریں زمین پر جمائے کھڑی تھی، جیسے وہاں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر سادگی اور شرافت صاف جھلک رہی تھی۔ ایک خاموش، سنجیدہ اور باوقار سی لڑکی۔ سونیا بیگم نے اس سے پوچھا، تو تم بچوں کو سنبھال سکتی ہو؟ اریحا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی بیگم صاحبہ، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہ دوں۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف تھا، اسے بچوں کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ تو خود اس نعمت سے محروم رہی تھی۔ تبھی زرینہ خالہ نے بات کا سہارا لیا، جی بیگم صاحبہ، اس کے بھابھی کے 4 بچے ہیں، یہ انہیں ایسے سنبھالتی ہے جیسے اپنی اولاد ہو، بہت پیار کرتی ہے یہ بچوں سے۔ بیگم نے اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، کل سے کام پر آ جاؤ، آؤ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتی ہوں۔ اریحا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی حیرت زدہ رہ گئی۔ سامنے خوبصورت بیبی روم میں 2 بچے لیٹے تھے جن کی عمر بمشکل 2-3 مہینے تھی۔ وہ ان بچوں کو دیکھ کر کھلکھلا گئی، یادیں اس کے ذہن میں دوڑ گئی۔ جب بھابھی کا سب سے چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تھا تب اریحا کی زندگی میں دکھ کا پہاڑ کھڑا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی اپنی اولاد نہ تھی، اور جب اس نے اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کی تو بھابھی نے اسے واپس چھین لیا تھا۔ بھابھی نے سخت لہجے میں کہا، تم بانجھ ہو، میرے بچوں کو حسد کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اریحا نے سر جھکائے کہا، میں حسد نہیں کر رہی، بس محبت سے دیکھ رہی ہوں۔ ان بچوں کی معصومیت اور خوبصورتی نے اسے خوشی سے بھر دیا۔
فوراً اس نے بیگم صاحبہ سے کہا، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی بیگم صاحبہ، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ راستے میں زرینہ خالہ سے بات کرتے ہوئے وہ بولی، خالہ آپ نے تو میری دل کی خواہش پوری کر دی، 2 بچوں کو سنبھالنا واقعی ایک نیا تجربہ ہوگا اور میری ایک خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ بچے کتنے پیارے ہیں، کیا یہ ان کے بچے ہیں؟ زرینہ خالہ ہنس پڑی، ارے نہیں بیٹا، یہ دونوں اس کے پوتے ہیں، اس کا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اسی لیے اسے ان بچوں کے لیے ایک ایسی خاتون چاہیے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اریحہ حیران رہ گئی۔ زرینہ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سچ میں یہ عورت کتنی بد نصیب تھی، اور ہم جیسے لوگ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، اسے اپنے بچوں کی قدر نہ ہوئی۔ بس بڑی باتوں سے گھبراؤ مت بیٹا، اصل کہانی کا کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ باتیں مجھے نگینہ نے بتائی ہے، وہ میری تھوڑی بہت دوست ہے۔ اریحہ خاموشی سے سب کچھ ذہن نشین کر رہی تھی، لیکن دل میں خوشی کی ایک لہر ضرور دوڑ گئی تھی۔ وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ بابی کے قدموں کے ساتھ ہی زرینہ خالہ بولی، بیگم صاحبہ میں نے تمہاری نند کے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، بس اب اس کی شادی کا بھی خیال رکھنا۔ بابی نے زرینہ خالہ کی بات سن کر نخوت بھرا سر ہلایا۔ خاموشی کے ساتھ خوشی محسوس کرتے ہوئے عفان نے سخت لہجے میں کہا، کتنی بار میں نے آپ کو کہا ہے میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ سونیا بیگم نے سر پکڑ لیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، پھر دھیرے سے بولی، بیٹا کیا تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے؟ اس عورت کے بعد تم اس کے بعد کسی دوسری شادی کا نام بھی نہیں سننا چاہتے؟ ضروری نہیں کہ ہر عورت اسی طرح ہو جو تم سوچ رہے ہو۔ بیٹے کی عزت دے کر سونیا بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عفان اپنے رائے پر مضبوطی سے قائم رہا۔ پھر اس نے سر ہلا کر کہا، آپ حسن اور حسین کو میرے روم میں بیچ دے، نگینہ کو کہہ کے آج نگینہ نے چھٹی لی ہے اور ہر دوسرے دن بھی اس کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن میں نے بھی اب بندوبست کر لیا ہے۔ کیسا بندوبست؟ وہ ماں کی بات پر چونکا۔ انہوں نے بتایا، ہاں ایک لڑکی ملازمت کے لیے آئی تھی، میں نے اسے نوکری دے دی ہے، وہ تمہارے بچوں کا خیال رکھے گی۔ عفان نے غور سے سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچا کہ نوکری تو ٹھیک ہے، مگر اس پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ وہ بڑا محتاط اور صلح جو انسان تھا، لیکن اپنی ازدواجی زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد اب کسی پر مکمل بھروسہ کرنا مشکل تھا۔ روزانہ کی مصروف دن کے بعد وہ بچوں کے ساتھ کھیل کر دل بہلاتا، اور اس رات بھی اس نے اپنی ماں سے کہا، ملازمہ سے کہے کہ بچے کو میرے کمرے میں لے آئے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تبھی سونیا بیگم نے اریحہ کو آواز دی جو بچوں کے کمرے میں ان کا پورا خیال رکھتی تھی، بیٹا جا کر حسین اور حسن کو عفان کے کمرے میں لے جاؤ۔ اریحہ نے گھبراہٹ کے ساتھ کہا، بیگم صاحبہ میں گھر چلی جاؤ، رات کو اکیلے جانے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ سونیا بیگم نے اسے غور سے دیکھا اور سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے اریحہ، تم 7 بجے گھر چلے جانا۔ شکریہ کہہ کر اریحہ بچوں کے ساتھ عفان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عفان بیڈ پر بیٹھا تھا، شاور کے بعد تکن اتارتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک گیا۔ کالی چادر میں لپٹی لڑکی دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں، گری ہوئی پلکیں اور بے پناہ خوبصورتی نے عفان کو حیران کر دیا۔ اس کے ذہن میں فوراً سوال آیا، کون ہو تم؟ لڑکی کانپتی ہوئی بولی، بیگم صاحبہ نے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے مجھے رکھا ہے۔ عفان نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی پراعتماد شخصیت، جوانی اور خوبصورت چہرہ اور ہر حرکت میں وقار نے اسے فوراً متاثر کر دیا۔ خاموشی سے سر ہلا کر اس نے سوچا کہ یہ لڑکی واقعی بچوں کے لیے ایک مناسب ہمدرد اور قابل اعتماد ساتھی ہو سکتی ہے۔ دونوں بچے ابھی 3 مہینے کے ہی تھے۔ عفان اپنے بچوں کے ساتھ کھیل کر دل بہلا رہا تھا، مگر رات کے وقت سونیا بیگم اور عفان دونوں کو فکر ہونے لگی۔ اس عمر میں بچوں کی دیکھ بھال بہت مشکل تھی۔ تبھی سونیا بیگم نے سوچتے ہوئے عفان سے کہا، میں اریحہ کو یہاں 24 گھنٹے کے لیے رکھ لیتی ہوں، پورا دن بچوں کا خیال وہ بڑی اچھے طریقے سے رکھتی ہے اور کافی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ عفان حیرت سے بولے، اریحہ؟ کون اریحہ؟ سونیا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا،
میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ بچوں کے لیے ایک نئی کیئر ٹیکر رکھی ہے؟ عفان نے سر ہلا دیا اور اگلے دن سونیا بیگم نے اریحا سے پوچھا، کیا ممکن ہے کہ تم 24 گھنٹے یہاں رہو؟ رات میں بھی بچوں کو تمہاری ضرورت پڑتی ہے۔ اریحا ہاتھ مسلتی ہوئی تھوڑی پریشانی کے ساتھ بولی، بیگم صاحبہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ تو بھائی اور بھابھی ہی طے کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہاں کہا تو میں یہاں رہ لوں گی، سرونٹ کوارٹر میں۔ سونیا بیگم اسے غور سے دیکھی۔ یہ لڑکی ان کو بہت پسند آئی تھی، بھولی بھالی، خاموش، لیکن سلیقے اور صفائی پسند اور بچوں سے بے پناہ محبت کرنے والی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ لڑکی کتنا کچھ سہ کر یہاں پہنچی ہوگی۔ سونیا بیگم نے نرم آواز میں پوچھا، بیٹا تمہارے والدین نہیں ہیں؟ اریحا نے گھبرا کر کہا، جی امی اور ابو دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ سونیا بیگم نے حیرت سے پوچھا، تو شادی شدہ ہو تم؟ اریحا نے سر ہلا دیا اور نرمی سے بتایا، بیگم صاحبہ مجھے 4 سال پہلے طلاق ہو گئی۔ شادی کے 4 سال تک بچے نہیں ہوئے، پھر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، اسی لیے میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں۔ سونیا بیگم دنگ رہ گئی۔ دل ہی دل میں سوچا کہ 4 سال کے اندر کوئی انسان بچوں کی اتنی خواہش رکھنے کے باوجود اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ اریحا کی آنکھوں میں پانی تھا مگر وہ خاموش رہی۔ اریحا نے آگے کہا، بیگم صاحبہ میں واقعی بانجھ ہوں، بچوں کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر 4 سال میں بچے نہیں ہوئے تو اگلے 20 سال میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں خود کو بانجھ ہی سمجھتی ہوں۔ سونیا بیگم نے اسے دل سے تسلی دی، ایسا مت سوچو بیٹا، تم ایک نہایت اچھی لڑکی ہو۔ جس طرح تم نے میرے پوتے کو سنبھالا، میں حیران ہوں کہ کوئی کسی کے بچوں کی ذمہ داری اتنے اچھے سے کیسے اٹھا سکتا ہے۔ اپنے بارے میں برا نہ سوچو، ورنہ دنیا بھی تمہیں برا کہے گی۔ سب سے پہلے خود سے محبت کرو۔ یہ لڑکی ان کے دل کو بہت پسند آئی، خاموش، سلیقے سے کام کرنے والی، بچوں سے محبت کرنے والی۔ آج وہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ انہیں ایک ایسی نیک دل اور قابل اعتماد مدد مل گئی۔ جب اریحا جانے لگی تو سونیا بیگم نے کہا، بیٹا اپنی بھابھی سے ضرور پوچھ لینا، دراصل میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں 24 گھنٹے میرے بچوں کے پاس رہو، مجھے تم پر بھروسہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اریحا خوش ہو گئی اور دل میں اطمینان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بھابھی مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ جب سے وہ نوکری کرنے لگی تھی، فائزہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ پورے گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی، لیکن یہ سوچ کر اسے سکون ملتا تھا کہ تنخواہ تو اس کے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ اریحا نے آہستہ مگر پر اعتماد انداز میں کہا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں 24 گھنٹے کے لیے ان کے بنگلے میں کام کر سکتی ہوں۔ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں اور انہیں ہر وقت میری ضرورت ہے۔ میں نے اب تک بچوں کا خیال بہت اچھے سے رکھا ہے۔ فائزہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اچھا کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی؟ اریحا نے سر جھکایا اور تھوڑا شرمندہ سا جواب دیا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ فائزہ کی نظریں پھٹ پڑی جب زرینہ نے بتایا کہ بچوں کے باپ کی بیوی نہیں ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس پہ الزام لگا رہی تھی۔ خدا کے لیے بھابھی، بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزام مت لگائے، میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ اریحا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ اسی وقت زاہد اپنی فیکٹری سے واپس آیا، دونوں کو سامنے پا کر حیرت سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے کیا؟ وہ تکا ہوا تھا مگر اریحا نے پھر بتایا، اب میڈم 24 گھنٹے اسی بنگلے میں رہے گی، وہاں کام کرے گی۔ فائزہ کے ذہن میں فوراً خیالات بھاگنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کہیں اریحا نے مالک کو خوش کرنے کی کوشش تو نہیں شروع کر دی۔ فائزہ کے الفاظ اریحا پر تیر کی طرح برس رہے تھے۔ اریحا خوف زدہ اور شرمندہ کھڑی تھی، اس کی نظریں زمین پر جمی رہی۔ تبھی زاہد نے کڑک لہجے میں کہا، مجھے اس کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عزت میرے لیے سب سے اہم ہے۔ اس سے بولو کل سے گھر ہی بیٹھے، نوکری کی ضرورت نہیں۔ فائزہ نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے سوچا، اور پیسے بھی گئے، نوکری بھی گئی، اور یہ نوابزادی گھر پر رہنے کا موقع پا گئی۔ آخر اسے یہ بات زاہد سے کہنا کیوں پڑی؟ اریحا کی حالت بہت بری تھی، ذہنی دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ بھائی اور بھابھی کے سخت رویے نے اسے مرنے جیسی کیفیت میں ڈال دیا تھا، لیکن اب بیگم صاحبہ کے پیار بھری باتیں اس کے دل کو سکون دیتی تھی۔ رات بھر اس نے آنسو بہائے مگر جلد ہی غم کی فضا خوشیوں میں بدلنے والی تھی۔
اس حقیقت سے بے خبر اریحا روتے روتے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اب وہ گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ ابھی تو نوکری کے 3 مہینے ہی ہوئے تھے، مگر بچوں کے ساتھ اس کا پیار بے حد گہرا ہو چکا تھا۔ حسن اور حسین دونوں چھوٹے اور معصوم اسے دل سے پیار لگنے لگے تھے۔ ان کی مسکراہٹ اور چھوٹے چھوٹے شور اسے تڑپا دیتے تھے۔ چند دن گزرنے کے بعد سونیا بیگم کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے زرینہ کو بلایا، جو دوسرے بنگلے میں کام کرتی تھی، تاکہ وہ اریحا کے بارے میں معلومات لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد زرینہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا زرینہ؟ وہ لڑکی جو حسن اور حسین کا خیال رکھتی ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟ میری پریشانی کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے۔ زرینہ حیران ہوئی اور بولی، بیگم صاحبہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ میں آج ہی جا کر دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اگلے ہی دن زرینہ فائزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ تو نے خود ہی اسے نوکری پر لگوایا تھا اور اب اسے گھر بٹھا لیا ہے؟ بیگم صاحبہ اریحا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ فائزہ نے سر پکڑ کے کہا، میں کیا کروں، اس کے بھائی نے منع کیا ہے۔ بابی نے سرگوشی میں کہا، بیگم صاحبہ چاہتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے وہاں کام کرے، مگر دیکھو کوئی لڑکی رات دن کسی بنگلے میں کیسے رہے؟ مجھے تو شک ہو رہا ہے تم نے اسے کس بنگلے میں نوکری دی ہے؟ وہاں کوئی غلط کام تو نہیں ہوتا؟ صاحب کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے کیا؟ زرینہ کے لیے یہ سننا ایک جھٹکا تھا۔ زرینہ خالہ نے اپنے گھال چھپاتے ہوئے کہا، توبہ توبہ، کس قدر گھٹیا سوچ ہے تیری۔ وہ لوگ بہت شریف اور نیک ہیں اور تم ان کے بارے میں اتنا برا سوچ رہی ہو۔ فائزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اریحا کے بارے میں سوچ کر شدید غصے میں تھی۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ اپنے کمرے میں کیا کرتی رہتی ہے؟ اب تو کام بھی نہیں کرتی اور نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہے۔ زرینہ خالہ نے پھر اریحا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی اپنے کمرے میں لیٹی تھی، مگر چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی۔ زندگی سے بیزار اور خاموش اس کی حالت دیکھ کر زرینہ خالہ کو بہت ترس آیا۔ پھر وہ نرم لہجے میں بولی، صبر کر بیٹی، خدا نے تیرے لیے بھی کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ سوچ رکھا ہوگا۔ یہ کہہ کر زرینہ خالہ وہاں سے چلی گئی، مگر اریحا کی صورت اور خاموشی اس کے دل میں گہرا اثر چھوڑ گئی۔ دوسرے ہی دن سونیا بیگم کو اریحا کی حالت کے بارے میں بتایا گیا۔ زرینہ بولی، بیگم صاحبہ، اس غریب لڑکی کو اس کے گھر والوں نے اتنی پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی ہے اور ایسے الزام لگا رہی ہے جو بالکل غلط ہے۔ سونیا بیگم پریشانی میں پڑ گئی، مگر فوراً ان کے ذہن میں ایک حل کے بارے میں خیال آیا۔ اگلے دن انہوں نے عفان سے بات کی، بیٹا، کتنے مہینوں سے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ دوسری شادی پر غور کرو۔ دنیا صرف ایک عورت پر ختم نہیں ہوتی۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ عفان سخت ناراض ہو گیا۔ بچوں اور گھر کی ذمہ داری کی وجہ سے اس کا بزنس پہلے سے ہی متاثر ہو رہا تھا، اور پہلی شادی میں دھوکہ کھانے کے بعد اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ سونیا بیگم نے دھیرے سے کہا، بیٹا، حسن اور حسین اب 5 ماہ کے ہو چکے ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس لڑکی سے ہی نکاح کر لو جو یہاں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہے۔ عفان حیران رہ گیا۔ اریحا کا معصوم چہرہ ہمیشہ سر جھکائے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور انہیں سنبھالتی نظر آتی تھی۔ سونیا بیگم نے اس کے حیران ہونے پر سمجھایا، بیٹا، یہ لڑکی طلاق یافتہ اور بانجھ ہے۔ بانجھ خواتین میں زیادہ ممتا ہوتی ہے کیونکہ ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے۔ اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ چکا ہے۔ تم اسے دوسری شادی کر لو، وہ تمہارے بچوں کی ماں بن جائے گی۔ عفان کے چہرے پر غصے اور حیرت کے تاثرات تھے۔ امی، وہ طلاق یافتہ ہے؟ آپ جانتی ہے کہ میں نے روبینہ کو کیوں طلاق دی تھی؟ میں وہ سب کچھ بھول نہیں سکتا جو ہوا۔ سونیا بیگم نے نرم انداز میں جواب دیا، بیٹا، میں جانتی ہوں، مگر یہ لڑکی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں کسی اور عورت کو گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں رکھوں گی، اسے ہی گھر میں لانا ہوگا۔ تمہیں اپنے بزنس کی مصروفیات کے باوجود بچوں کی حفاظت کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ کل میں اس کے گھر جاؤں گی اور اس کا ہاتھ مانگوں گی۔ عفان شدید حیرت اور پریشانی میں ہاتھ سر پر رکھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے ذہن میں چلتے خیالات اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اریحا کمرے میں خاموش لیٹی تھی کہ فائزہ بابی نے آہستہ سے کہا، چلو باہر چلے، زرینہ کے ساتھ ایک خاتون آئی ہے۔ اریحا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
اتنے بڑے بنگلے کی مالکن صرف میرے لیے یہاں آئی ہے؟ دوپٹہ سر پر لپیٹ کر وہ آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چل دی۔ گلی میں ایک مرسڈیز کھڑی تھی اور اتنی شاندار بنگلے کی مالکن کو دیکھ کر فائزہ بھی حیران رہ گئی۔ اریحا نے ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، حسن اور حسین کیسے ہیں؟ بیگم صاحبہ مسکرا دی۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر تمہیں ان کی یاد نہیں آتی؟ تم نے تو نوکری چھوڑ دی، اس لیے میں خود ہی تمہارے پاس آئی ہوں۔ ایک ضروری بات کہنے آئی ہوں، اور یہ بات تمہارے بھائی اور بھابھی کے سامنے ہو تو بہتر ہے۔ اریحا نے جھجکتے ہوئے کہا، بھائی جان نے منع کر دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں گھر پر ہی رہوں۔ سونیا بیگم نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اچھا کیا انہوں نے۔ ویسے بھی اگر تم کام نہ چھوڑتی تو یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آتا؟ اریحا نے نرم لہجے میں کہا، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، اور کچن کی طرف چل دی۔ فائزہ ان کے سامنے بیٹھ گئی اور دھیمے لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ، اریبا کے بھائی نہیں چاہتے کہ وہ 24 گھنٹے وہاں رہے۔ وہ ایک جوان لڑکی ہے اور آج کل زمانہ بھی خراب ہے۔ سونیا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی میں تمہیں سمجھتی ہوں، یہ لڑکی اتنی محنتی اور ایماندار ہے کہ میں اسے ساری زندگی اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ان دونوں کا نکاح ہو جائے۔ فائزہ حیرت زدہ تھی۔ اریحا جلدی سے چائے اور دیگر سامان تیار کر رہی تھی، لیکن بیگم صاحبہ کے چہرے پر خوشی اور اطمینان تھا۔ زاہد بھی آ کر سلام کرنے کے بعد بیٹھ گیا۔ سونیا بیگم نے فوراً کہا، آپ کی بہن ماشاءاللہ بہت اچھی لڑکی ہے، تھوڑے ہی دنوں میں اس نے میرا دل جیت لیا ہے، اسی لیے میں امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ دونوں میری بات کو سمجھیں گے اور انکار نہیں کریں گے۔ زاہد نے فوراً کہا، جی بیگم صاحبہ، ہم آپ کی بات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، ہمارے پاس تو اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تبھی سونیا بیگم نے اپنی بات جاری رکھی، اریحا نے میرے دونوں پوتوں کی دیکھ بھال ایسے کی ہے کہ میں سمجھتی ہوں اسے ساری زندگی کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم عفان احمد کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ اس کے بچوں کو ماں کی محبت کی ضرورت ہے، اور اریحا ایسی لڑکی ہے جو یہ محبت انہیں دے سکتی ہے۔ فائزہ حیران رہ گئی۔ اریحا جلدی سے چائے اور دیگر سامان تیار کر رہی تھی جو زاہد لے کر آئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے کپ تقریباً گر ہی گیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ سونیا بیگم کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی، جو ہر بات میں یقین اور محبت جھلک رہی تھی۔ زاہد نے سر ہلا کر کہا، جی بیگم صاحبہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی بڑی اور معتبر خاتون اتنے بڑے گھرانے سے آ کر میری بہن کا رشتہ لینے آئی ہے۔ دراصل ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں کہ میں اس کی دوبارہ شادی کر سکوں۔ میں خود مجبور ہوں۔ اگر آپ اس کے رشتہ لینے آئی ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور میں ابھی آپ کے سامنے حامی بھرتا ہوں۔ پلک چپکتے ہی اس نے ہاں کہہ دی۔ زاہد دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی اور باوقار بیگم صاحبہ ہے اور جہیز کا جھنجٹ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے جواب سے سونیا بیگم خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے ہفتے تک نکاح کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ باہر سارے معاملات طے ہو رہے تھے اور اریحا کچن سے باہر نکلتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں، ایک ملازمہ کے طور پر چند دنوں کے لیے وہاں گئی، اور اب بیگم صاحبہ میرے رشتہ لینے آئی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں کبھی اولاد کی نعمت نہیں دے سکتی، پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے مجھے منتخب کیا۔ اریحا خاموشی سے یہ سب سوچ رہی تھی، لیکن دل میں خوشی بھی تھی۔ زاہد نے سونیا بیگم کو ہاں کہہ دیا تھا، اور اس کے مقدر پر خوش نصیبی کی دستک ہو چکی تھی۔ عفان عجیب سی الجھن میں مبتلا تھا۔ اریحا جو دلہن کی طرح پہنچی تھی، بالکل سادہ لباس میں تھی، نہ کوئی ہار، نہ کوئی سنگار، نہ مہندی کا رنگ۔ وہ کمرے میں بیٹھی خود کو بے حد غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب عفان کمرے میں آیا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ عفان نے سخت لہجے میں کہا، یہ گھبرانے یا شرمانے کا ڈرامہ کیوں؟ ایسا لگ رہا ہے یہ تمہارا پہلا نکاح ہے۔ مت بھولو کہ یہ ہمارا دوسرا نکاح ہے، اور یہ صرف بچوں کی خاطر ہوا۔ پھر نرم لہجے میں اسے سمجھایا، میں بچوں کے لیے کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور ہاں، تم یہاں صرف بچوں کے لیے آئی ہو تو انہیں پورا وقت دو، بجائے اس کے کہ میرے پیچھے پھرو۔
نہ مجھے کل عورت کی ضرورت تھی نہ آج۔ عفان کے اس سخت اور مغرور لہجے نے اریحا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی، پھر اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بچوں کے کمرے میں چلتی ہوں۔ اریحا کی نظریں نیچے تھی اور عفان نے دھیمے لہجے میں کہا، ہاں وہی رہو، ویسے بھی تمہاری جگہ وہی ہے۔ چپ چاپ اریحا باہر چلی گئی۔ او یہ تمہاری حقیقت ہے اریحا علی، وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ شکر گزار تھی کہ عفان اور اس کی ماں نے اسے نکاح کے ذریعے اپنے گھر شامل کیا، ورنہ ایک بانجھ لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ بوجھ بنتی رہتی اور بھائی بھابھی کے در پر ذلیل ہوتی۔ اریحا بچوں کے کمرے میں گئی۔ حسن اور حسین بڑے پیارے لگ رہے تھے۔ اس نے کافی دیر تک انہیں دیکھا، ان کے معصوم چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ جھک کر اس نے دونوں کی پیشانیوں پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ واقعی ان بچوں کی ماں تھی اور اب کوئی بھی اسے بھانج ہونے کا طعنہ نہیں دے سکتا تھا۔ اب اس کی زندگی بچوں تک محدود ہو گئی تھی۔ عفان کے کمرے میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ دن رات بچوں کے پاس رہتی، ان کا خیال رکھتی اور مکمل توجہ دیتی۔ اس دن وہ بچوں کے کمرے میں سوئی۔ آدھی رات کو عفان بچوں کو دیکھنے آیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور اریحا زمین پر بچھے کارپیٹ پر لیٹی تھی۔ عفان نے غلطی سے اس کے پاؤں پر قدم رکھ دیا اور اریحا اچانک خوفزدہ ہو کر چیخی۔ وہ اتنی گھبرا گئی کہ عفان بھی حیرت اور پریشان ہو گیا۔ وہ کام گئی۔ اریحا کے ریشمی بال اس کے کندھوں پر اور پیٹ پر نرم لہروں کی طرح بکھرے تھے اور اس کا دوپٹہ سر کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس نے گلابی پنک رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور نظریں بار بار اپنے دوپٹے پر ٹکتی رہتی۔ عفان جو کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ سا بیٹھا رہا، اپنی فطری خواہش کو دبا رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ سوچ تھی کہ وہ اپنی نگاہ کو بھٹکنے نہیں دے گا اور نہ ہی اریحا کے ساتھ کوئی غیر ضروری رشتہ بننے دے گا۔ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ بچوں کے کمرے میں؟ عفان نے تھوڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ اریحا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جی آپ نے ہی تو کہا تھا یہاں سونے کے لیے، وہ گھبرا کر بولی۔ پہلے شوہر کے ساتھ اس کا تجربہ اتنا خوفناک اور دردناک تھا کہ ہر مرد کی شکل میں اسے عابد کی یاد آ جاتی تھی، وہی شخص جو اسے دھکا دے کر زمین پر پھینک سکتا تھا یا تھپڑ مار سکتا تھا۔ عفان جب بھی اسے بات کرتا اسے لگتا جیسے عابد سامنے کھڑا ہے۔ اریحا نے اٹھ کر کہا، میں لاؤنج میں سو جاؤں گی۔ عفان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، میرا مطلب یہی تھا کہ نیچے زمین پر کیسے سو سکتی ہو؟ جاؤ واپس کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ دل کے اندر وہ کشمکش محسوس کر رہا تھا۔ جسمانی تکن اور دل کی بے چینی اسے بار بار اریحا کی طرف کھینچ رہی تھی، مگر وہ خود کو مضبوط رکھ رہا تھا۔ اریحا کانپتی کھڑی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بچوں کے کمرے میں سوئے یا اس کمرے میں جہاں عفان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں نہیں رہے گی۔ سمجھ نہیں آ رہی، عفان نے بھاری لہجے میں کہا۔ اریحا نے دوپٹہ سنبھالا اور خاموشی سے اس کے برابر سے گزرتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عفان بھی کمرے میں آیا۔ اریحا بیڈ کے کونے میں ٹکی ہوئی تھی، کروٹ لیے جیسے کسی لمحے نیچے گر جائے گی۔ عفان کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ لڑکی واقعی عجیب ہے، سمجھ سے باہر۔ پھر وہ واش روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا، جبکہ اریحا زبردستی نیند کی کوشش کر رہی تھی۔ عفان اپنے جذبات پر قابو پا نہ سکا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے قریب کھینچ لے، لیکن فوراً سوچ آیا، یہ تو اس کی دوسری شادی ہے، کیا معلوم وہ پہلے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو، اسی لیے میرے رشتہ نہ بنانے پر اتنی سکون میں ہے۔ اچانک اس کے دل میں ایک زہریلی سوچ آئی اور غصے سے اریحا کی طرف دیکھنے لگا۔ بات سنو، عفان نے جیسے ہی آواز دی، اریحا بجلی کی طرح ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ جی کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ تمہیں میرے ساتھ رشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ عفان نے پورے اعتماد اور واضح لہجے میں پوچھا۔ اریحا کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ ہچکچاتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں بولی، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں بچوں کے لیے یہاں آئی ہوں۔ اس کی آواز میں جھرجھری سی تھی اور دل میں ڈر بھی۔ عفان اس کے قریب آیا، لیکن اس نے اپنی خواہش پر جبر نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اریحا اس کی بیوی ہے اور اس پر حق رکھتا ہے، لیکن آج وہ صبر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بچوں کو تو تم بہت اچھے سے سنبھال رہی ہو، لیکن میری بھی ضرورتوں کا خیال رکھو۔
عفان نے نرمی سے کہا اور اسے اپنے قریب کیا۔ اریحا کانپنے لگی۔ وہ عفان کی کشش اور نرمی سے خود کو بچا نہیں پائی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف دونوں اتر آئے۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، نکاح واقعی ایک طاقتور رشتہ ہے جو سب سے بڑے انا پرست اور مغرور لوگوں کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عفان نے اسے تھام کر پھولوں کی طرح چھوا۔ اس سے رشتہ بنانے کے بعد کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اریحا حیران سی کھڑی رہی، سوچ رہی تھی یہ انسان کیسا ہے۔ ایک لمحے کے چھونے پر ہی اس نے اریحا کے دل کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ ایک دم اس کے ذہن میں عابد کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اتر آئے، وہ لمحے جو اریحا یاد کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر عفان کی موجودگی میں وہ سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ اب اس کے دل میں صرف اور صرف اولاد کی خواہش تھی، اور عفان کی نرمی نے اسے بالکل کسی نازک پھول کی طرح چھو کر حیرت زدہ کر دیا تھا۔ صبح کی روشنی میں اریحا کی صورت اور بھی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ سنوار جائے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک لگائے اور خود کو پوری طرح تیار کرے۔ پچھلی رات کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ کمرے میں عفان اس کی طرف دیکھ رہا تھا، نظریں گہری اور پراسرار تھی۔ اریحا میری پہلی بیوی روبینہ تھی، لیکن اس کا کردار بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں تلخی اور درد دونوں تھے۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اسے اس کا حسن بھی کھو جانے کا خوف تھا، لیکن میں اپنے بچوں کا خواہش مند تھا، اور پھر وہ پیدا ہوئے۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ روبینہ 1 سال سے میرے دوست کے ساتھ تعلق میں تھی۔ ایک دن جب میں اس کے فلیٹ گیا تو اپنے 2 ماہ کے جڑواں بچوں کے بارے میں سوچے بغیر وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ اریحا اس کی باتیں سنتے ہوئے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ عفان نے اپنی کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، میں نے روبینہ کو طلاق دے دی، اور تب سے میں نے بہت محتاط ہو کر اپنے دل پر کنٹرول رکھا۔ اریحا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، دل میں سکون اور احترام کے جذبات کے ساتھ۔ آپ واقعی ایک نرمی اور مہربانی والے انسان ہیں۔ آج پہلی بار میں کسی مرد میں حسن اور وقار دونوں دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ پچھلے تجربات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے، لیکن آپ نے مجھے اپنا کر ایک عزت دی ہے۔ میں اس عزت کو کبھی توڑنے نہیں دوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ عفان نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے ساتھ رشتہ نہ بناؤں، لیکن تمہاری معصومیت، بچوں سے محبت اور نرمی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لوں۔ یہ فیصلہ میرے دل کا ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم واقعی ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو۔ اریحا کی آنکھوں میں خوشی اور راحت کے آنسو تھے۔ عفان کے گالوں پر اس نے ہاتھ رکھا، دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ زندگی بھٹکے ہوئے راستے آخرکار ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ دیر سے صحیح لیکن درست فیصلہ دونوں کے لیے سکون اور محبت لے کر آیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔